دیکھو میرے بھائیوں، یہ نکاح کی مسجد ہے اور نکاح ہماری شریعت کی عبادت ہے، اس کو عبادت کے طریقے پر ہمیں ادا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بچے کی ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک پوری زندگی میں رہبری فرمائی۔ اس نکاح کے سلسلے میں بھی رہبری فرمائی۔ پہلے تو رشتہ طے ہوتا ہے لڑکے لڑکی کا، اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ دیکھو بہت سارے خاندان والے لوگ کیا کرتے ہیں، صرف مالداری کو دیکھ کر رشتے کر لیتے ہیں، حسن و جمال خوبصورتی کو دیکھ کر رشتے طے کر لیتے ہیں، اور خاندانوں کو دیکھ کر رشتے طے کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا تمام ماں باپ کو، چاہے لڑکی کے ہو یا لڑکے کے ہو، کہ جب اپنی اولاد کے رشتے نکی کرو تو سب سے پہلے دینداری اور اچھے اخلاق کو دیکھو، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر مال بھی دیکھو اور خوبصورتی بھی دیکھو، خاندان بھی دیکھو، یہ ساری چیزیں دوسرے نمبر پر، پہلے نمبر پر دینداری اور اچھے اخلاق کو دیکھو۔ دینداری کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم لڑکا بھی اور لڑکی بھی روزے نماز کے پابند ہو، 5 ٹائم کی نماز ہے وہ اسلام میں فرض ہے، اور رمضان شریف کے روزے ہیں وہ ہر ایک مالدار غریب سب کے اوپر فرض ہے، مرد عورت پر۔ تو کم سے کم اتنی دینداری ہو کہ روزے نماز کے پابند ہو، بس اتنا کافی ہے۔ تو ہمارے نبی اعظم نے یہ لفظ فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، کہ دینداری کے لیول پر رشتے طے کرو تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ کامیابی حاصل کر دینداری کے بنیاد پر رشتے کر کے، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ جو بھی لڑکے لڑکی والے رشتے طے کریں گے، اس کی پڑھائی اور ایجوکیشن اور خوبصورتی اور مالدار، یہ ساری چیزوں کو دیکھنے سے پہلے کم سے کم اگر تھوڑی بھی دینداری اگر دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو اس رشتوں میں برکت بھی ہوگی، کامیابی بھی ملے گی۔ صرف مالداری کی بنیاد پر اور صرف جو ہے وہ خوبصورتی کی بنیاد پر اور صرف جو ہے خاندان کی بنیاد پر، چاہے ان کے اخلاق گرے ہوئے ہو، کیریکٹر خراب ہو، اور پھر کر لینا، تو اس میں بہت سارے کامیاب نہیں ہوتے۔ اسی لیے دیکھو نکاح کے خطبے کے اندر تقوی کی آیتیں سب پڑھی جاتی ہیں۔ اس کا اشارہ یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے والا دلہا اور دلہن، یہ دونوں کی زندگی میں تقوی اور اللہ کا خوف ہوگا تو طے شدہ بات ہے دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں گے۔ جب وہ اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرتے ہیں، تو آپس میں بھی ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے۔ تو یہ رشتے کے بارے میں رہبری فرمائی۔ اس کے بعد جب نکاح کا موقع آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر میں نکاح کرو، کورٹوں میں نہیں، بند دروازوں میں نہیں، چھپ کے نہیں، بولا ظاہر میں نکاح کرو اور اس کو مسجدوں میں ادا کرو، مسجدوں کے باہر نہیں، تاکہ مسجدوں میں نکاح کریں گے تو ایک تو بڑی 3 خرابیوں سے بچ جائیں گی۔ یہاں عورتیں نہیں آ سکتی، جہاں منڈپ پہ، پارٹی پلاٹ میں اور ہالوں میں جو نکاح ہوتا ہے، اتنے خرافات اور اتنے گناہ ہوتے ہیں، افراتفری کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں اتنا شور ہوتا ہے کہ امام کو خطبہ کا، نکاح کا خطبہ بھی کوئی کو سنائی نہیں دیتا، ایجاب و قبول بھی سنائی نہیں دیتا، پھر عورتیں آ جاتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، پھر جو ہے وہاں میوزک بھی بجائے جاتے ہیں، پھر جو ہے تمہارے ویڈیو کو کیمروں بھی اتارا جاتا ہے۔ اب وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی تھی کہ بھائی آخر زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ نہ کرنے کے کام سارے شادیوں میں کریں گے، نکاح میں کریں گے۔ اس لیے پہلے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا کہ جب تمہاری اولاد کے نکاح کا موقع آئے تو مسجدوں میں ادا کرو، اور سب کو ظاہر میں بلا کر کے کرو، اور سب کو دعوت بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے کھانے کی، اور ہر ایک کی حیثیت ہوتی نہیں ہے آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلانے کی۔ تو کہا کہ مسجد میں ان کو بلاؤ نکاح کی مجلس میں، اور نکاح کے بعد چھوارے کھلا دو۔
زیادہ مار دیا ہے تو شربت پلا دو، دودھ کولڈ ڈرنک پلا دو، ہو گیا، ختم ہو گیا، آسان ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونہ، سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح ہے کہ جس میں کم سے کم ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ تو یہ طریقہ نکاح کا بتایا۔ اس کے بعد رخصتی کا بھی بتایا کہ اس میں کوئی بارات نہیں ہوتی، اس میں کوئی دلہے کی طرف سے لینے دینے نہیں آتے۔ سادہ طریقہ تو یہ ہے کہ بچی کو اپنا باپ چھوڑ دے سسرال کے اندر، یا پھر کچھ دو چار عورتیں جو ہے گاڑی کر کے اس کو چھوڑ دے۔ چونکہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل عملی طور پر اپنے گھرانے کے نکاح اور بچیوں کی رخصتیاں پریکٹیکل کر کے بتائی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جب رشتہ طے ہوا حضرت علی کے ساتھ تو کچھ دنوں کے بعد کہا علی جاؤ لوگوں کو بلا لو مسجد میں تمہارا نکاح پڑھا دوں۔ کوئی دعوت نامے نہیں، کوئی کانٹو کنکوتری، 100 روپے کی، 200 روپے کی، 500 روپے کی، تو ایک کنکوتری چھپاتے، اتنی فضول خرچی ہو رہی۔ تو آئیے جاؤ لوگوں کو بلا لو، لوگوں کو بلا لائے، صحابہ کو آ گئے، نکاح پڑھا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد مغرب کی نماز پڑھائی، آپ گھر پر تشریف لے گئے، آپ کے گھر میں جو باندھی تھی ام ایمن رضی اللہ عنہ، ان سے کہا کہ جاؤ فاطمہ کو جا ان کو کہہ دو کہ بھائی ہاتھ منہ دھو کر کے کپڑے بدل لے جو بھی پاس میں ہو، اور ان کو ان کے سسرال میں روانہ کر دو، تم چھوڑ کر کے آ جاؤ، اور کہنا علی سے کہ ابھی ان کو ہاتھ نہ لگا، عشاء کے بعد میں آتا ہوں۔ یہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باندھی کے ساتھ بھیج دیا، رخصتی کرا دی، کوئی گاڑی بھی نہیں، کوئی ڈولی نہیں، جھولی بھی نہیں، پیدل جا رہی ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی ہے، جنت کی مومن عورتوں کی، جانے والی مومن عورتوں کی سردار ہے، ان کی رخصتی ایسی سادگی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد تشریف لے گئے، پانی کا پیالہ منگوایا، اس پہ قل اعوذ بالفلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کر دیا، ان کو چھڑک دیا اور برکت کی دعا دے کے گھر پر چلے آئے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ہماری سب کی امی جان نے کہا میرے پاس 2 جوڑی کپڑے تھے، ایک تو میں اکثر پہنا کرتی تھی، مدینہ منورہ کے اندر کسی کے بھی گھر میں کسی کی بیٹی کی رخصتی ہوتی تو میرے پاس 2-4 درہم کا ایک مہنگا جوڑا تھا، 2-4 درہم کا ایک ذرا اچھا جوڑا تھا کپڑوں کا، تو وہ برکت کے واسطے اس دلہن کی ماں میرے گھر آتی اور میرا جوڑا لے جاتی کہ آپ کا جوڑا دو تو میری بیٹی کو پہنا کر کے دلہن بنا کر رخصت کر دوں، پھر میں آپ کو واپس کر جاؤں گی۔ کہا اللہ کی قسم میرے ایک جوڑی کپڑے سے مدینے کی سینکڑوں لڑکیوں کی رخصتیاں ہو گئی تھی۔ اتنی سادگی کے ساتھ دو جہاں کے سردار حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل باتوں سے نہیں، تو اس طریقے سے سادگی کے ساتھ وہاں ابراہیم صاحب دامت برکاتوں میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو 5 ضرورتیں دی ہے، کھانا پینا، کپڑے، نکاح اور مکان اور سواری۔ یہ 5 ضرورتیں ہیں، سب کو پوری کرنی ہے، لیکن کم سے کم خرچ میں اور کر کسر کر کے اپنی حیثیت کے مطابق ان ضرورتوں کو پوری کر لیں گے تو مسلمانوں کو بینکوں سے لون بھی نہیں لینی پڑے گی، قرضہ بھی نہیں لینا پڑے گا، اور ان کو کسی کے پاس ہاتھ بھی پھیلانا نہیں پڑے گا۔ یہ 5 ضرورتیں ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق اس کو پوری کر دینی۔ تو بہرحال یہ رخصتی کا بھی طریقہ بتایا۔ اب میاں بیوی کو دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق بتائے۔ شوہر کی 3 ذمہ داریاں ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ، دلہن کے ساتھ 3 ذمہ داریاں۔ سب سے پہلی ذمہ داری آنے والی بیوی کا کپڑا، کھانا اور اس کو رکھنے کے لیے چھوٹے موٹے مکان کا انتظام کرنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہ میں اس حدیث کے الفاظ کے اوپر سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نوجوانوں کو کہا، اے نوجوانوں، تمہارے اندر اگر اپنی بیوی کا خرچہ اٹھانے کی طاقت ہے تو جلدی سے نکاح کر لو۔ نکاح کرنے سے تمہاری نگاہیں پاک ہو جائے گی اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ نکاح کے 2 فائدے بتائے، لیکن یہ الفاظ میں یہی بتایا کہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے دلہن کے لینا، اپنی بیوی کے لیے اس کے کپڑے اور اس کی جو ہے اس کے کھانے اور اس کو رکھنے کے لیے مکان کا انتظام۔ یہ پہلی ذمہ داری شوہر کی۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بیوی کو نوکرانی نہ سمجھے اور اس کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے
اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قرآن کہہ رہا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم میں سب سے زیادہ شریف آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور اچھا سلوک کرے۔ اور فرمایا سنو میں تم میں سب سے زیادہ بھلا آدمی ہوں اور شریف آدمی ہوں، کیوں کہ میں میری بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو بیوی کی جو چھوٹی موٹی غلطیوں کو درگزر کرتے اور اللہ کے لیے اس کو معاف کرتے تو اس سے محبت بھی پیدا ہوگی۔ دوسری بات ہے یہ دوسری ذمہ داری۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے شوہر کی، اگر بیوی اس کے ماں باپ کے گھر میں اس کو دینداری کا ماحول نہیں ملا اور وہ اس نماز کو بھی اس کو پڑھتے نہیں آتا، قرآن بھی پڑھتے نہیں آتا، پاکی ناپاکی کے مسائل اسے معلوم نہیں ہے، تو اس کو تانا نہ دے۔ اب یہ شوہر کی ذمہ داری ہو گئی کہ اپنی بیوی کو اس کی ضرورت کا دین سکھانے کا انتظام کرے۔ یہ تین ذمہ داری شوہر کی ہے۔ بیوی کی دو ذمہ یعنی دو حق اللہ کے بتائے حدیث میں اور دو حق شوہر کے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بیوی چار کام پابندی سے کر لے قیامت کے دن اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گی۔ نمبر 1 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے۔ نمبر 2 رمضان شریف کے ہر سال کے روزے رکھے، یہ دونوں اللہ کے حق۔ اور دوسری دو باتیں بتائی کہ شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت اور فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی بات مان کر چلیے نہیں کہ تم کو بیٹھو تم کو کچھ سمجھ نہیں پڑتی۔ آج کی بہویں ایسا کہتی ہے شوہر کو تم چپ چاپ بیٹھو تمہارے کچھ سمجھنا پڑے۔ عورتوں کی چلاتی ہے، عورتیں اپنی چلاتی ہے کہ نہیں، جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اور چوتھے نمبر کی بات بتائی کہ جب شوہر گھر سے باہر جائے، سفر میں جاوے، نوکری پر جاوے، دکان پر جاوے، تو یہ وفادار بن کر رہے، پرائے مردوں سے موبائل پر باتیں نہ کرے اور پرائے مردوں کو اپنے گھر پر آنے نہ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا شوہر کی غیر حاضری میں تیرے بستر پر کوئی پرایا مرد آنا نہیں چاہیے، اتنے کھلے الفاظ میں کہا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج ہماری بیٹیوں کو ہم یہ حدیثیں نہیں سنا رہے ہیں، اس لیے ان کو شوہر کے ساتھ وفادار بن کر رہنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے۔ وہ بوائے فرینڈ کے ساتھ اور ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہے وہ، اور اس کو معمولی گناہ سمجھ رہی ہے۔ یہ شوہر کے ساتھ غداری ہے، یہ شوہر کے ساتھ دھوکہ بازی ہے، اور اللہ یہ غلطی معاف نہیں کرے گا، یعنی غداری کو بے وفائی کو معاف نہیں کرتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کام کہ شوہر جب گھر سے باہر جائے، چوتھا کام کہ یہ وفادار بن کر رہے، شوہر کی عزت کو داغ لگنے نہ دے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا وہ عورت جنتی ہے جس کے اندر 3 خوبیاں ہوں۔ ایک پہلی خوبی بتائی شوہر جب گھر میں آوے تو اس کی بیوی ہنستے چہرے سے اس کا استقبال کرے، نوکری سے دھندے سے جب بھی آوے گھر میں آوے تو ہنستے چہرے سے ملے شوہر۔ دوسری خوبی یہ بتائی کہ جب شوہر کے آنے کا ٹائم اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ 8 بجے میرا شوہر ڈیوٹی پر سے آتا ہے یا دکان سے آتا ہے، اس کے آدھا گھنٹہ پہلے اگر کپڑے پہلے ہیں تو بدل لے، بال چھوٹے ہیں تو کنگھی کر لے، اپنے آپ کو تھوڑا بہت سنوار لے، گھر میں اگر گندگی کچرا پڑا ہے تو اس کو صاف کر لے، جو پلنگ کے اوپر چادر اگر لپیٹی ہوئی پڑی ہے تو اس کو اچھی طرح بچھا دے۔ شوہر کے آنے سے پہلے گھر کو بھی اچھی طریقے سے اس کو ڈسپلن کے ساتھ کر لے اور اپنی پوزیشن کو بھی ٹھیک کر لے، تاکہ شوہر جب گھر میں آنے کے بعد بیوی کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اور تیسری بات بتائی کہ شوہر گھر میں آنے کے بعد کوئی خدمت سونپے تو اس کو بوجھ نہ سمجھے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے شوہر کی خوشی خوشی خدمت کرے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ایسی عورتوں کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ عورتیں دنیا میں جنتی عورتیں۔ تو میرے بھائیوں یہ جو باتیں آپ نے سنی عورتوں کے متعلق وہ اپنے گھر کی مستورات کو بھی سنایا کریں کہ بھائی ہم نے نکاح کی مجلس میں یہ بات سنی ہے، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو، یہ 4 رشتے والی عورتیں گھروں میں ہوتی ہے تو ان کو یہ نصیحت ہے حضور پاک علیہ السلام کی سنایا کر، تاکہ دنیا میں ہمارا ہر گھر جنت کا نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمدللہ